बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। 600 परों का एक हैबतनाक फरिश्ता 1.25 लाख नबियों तक पैगाम पहुंचाकर तमाम नबियों का या फरिश्तों का मुअल्लिम या मददगार बनने वाला। तय जिब्रील की तारीख क्या है? जिब्रील अलैहिस्सलाम मेराज की रात सिदरतुल मुंतज़ा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फरिश्ता-ए जिब्रील की उन हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो इससे पहले आपने कभी भी ना सुनी होगी। बाहैसियत मुसलमान, फ़रिश्तों पे ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान ये इकरार करता है कि वो ईमान रखता है अल्लाह पे, उसके फ़रिश्तों पे और उसकी भेजी हुई किताबों पे और उसके रसूलों पे और क़यामत के दिन मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमानों पे रहने वाली ऐसी बरगुज़ीदा और ख़ता से पाक एक ऐसी मखलूक है जो कि ख़ताओं से पाक और मासूम है। उनकी तख्लीक इंसानों से पहले हुई है और अल्लाह ने उनकी तख्लीक नूर से की है। वो अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और अल्लाह की तरफ से आई हुई तमाम ज़िम्मेदारियों पे मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुंचाना उन्हीं फ़रिश्तों के ज़िम्मे है। उन तमाम फ़रिश्तों में सबसे मशहूर 4 फ़रिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हैं। इन तमाम फ़रिश्तों में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन तमाम फ़रिश्तों के सरदार और इन तमाम फ़रिश्तों से बढ़कर हैं। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबाइल की तादाद ज़मीन के ज़र्रों के बराबर है। अर्श-ए इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फ़रिश्ते घूमते रहते हैं। हर पर्दे के इर्द गिर्द इतने फ़रिश्ते हैं जितने कि समंदर में कतरे हैं। लिहाजा उनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कुर्ब हासिल है। जिब्रील के मायने अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। मीकाईल के माने उबैदुल्लाह है और इशराफील के माने अब्दुल रहमान है। हर वो लफ्ज़ जो ईल के साथ मुंतलिफ हो वो अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मकामात पे जिब्रील अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाज़ जगह उन्हें रूह कुद्दूस और रूह अमीन भी कहा गया है। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आलमे वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और इस सजदे की मुद्दत तकरीबन 30,000 साल में ख़त्म हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूरे खाक से पैदा किया है और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राहे रात से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में एक नहर तामील की गई। जिब्रील अलैहिस्सलाम उस नहर में गोता लगाते हैं और बाहर आके अपने परों को झाड़ते हैं। गोता लगाने के बाद जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परों को झाड़ते हैं और उन परों में से जितने भी कतरे गिरते हैं, अल्लाह तबारक ताला हर एक कतरे से एक फ़रिश्ता पैदा कर देता है। हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर एक फर फैला दें तो आसमान के किनारे झुक जाएं। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब आदम अलैहिस्सलाम की तकरीक हुई तो फ़रिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया कि उनके आगे सजदा किया जाए। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद हज़रत मीकाईल, फिर हज़रत इशराफील और फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। सबसे पहले सजदा करने की वजह से ही हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पे वही नाजिल करने और आजमाइशों में उनके काम पे मामूर फरमाया गया था।
حضرت جبریل علیہ السلام آدم علیہ السلام پہ 12 مرتبہ نازل ہوئے، حضرت ادریس علیہ السلام پہ 4 مرتبہ، حضرت ابراہیم پہ 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ 400 مرتبہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ 13 مرتبہ، اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ 24,000 مرتبہ نازل ہوئے۔ تمام انبیاء اکرام کی سیرت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک اہم کردار رہا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عظیم طوفان سے پہلے کشتی بنانے کا ارادہ کیا تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا تب حضرت جبریل اپنی تیز رفتاری سے کنویں کے اندر گئے اور حضرت یوسف کو اپنے پروں میں تھام لیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر مہمان بن کر ٹھہرے اور لوط قوم نے ان کے گھروں کو گھیر لیا تب حضرت جبریل علیہ السلام نے لوط قوم پر اپنا پر اس طرح مارا کہ تمام لوط قوم اندھی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے قوم لوط کے علاقے کو اپنے پروں پہ اٹھا لیا جو 5 شہر پر محیط تھا اور پھر انہیں زمین پر پٹک دیا۔ جب زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک نیک اور نوجوان کے روپ میں ان کے پاس آئے اور ان کو ایک نیک اولاد کی خوشخبری دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی حضرت جبریل علیہ السلام کے کلمہ کن سے ہوئی۔ مختصر یہ پیغمبروں کے واقعات میں حضرت جبریل علیہ السلام کا ایسا کردار ہے کہ گویا آپ نے دنیا کی تاریخ کو بدل ڈالا۔ تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے مگر ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کا واقعہ نہایت ہی دلچسپ ہے۔ دراصل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے، لہٰذا ایک دن آپ غار حرا میں عبادت میں مشغول تھے۔ اس اثناء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ فرشتے نے آپ کو سختی سے دبا دیا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ فرشتے نے پھر دوسری مرتبہ دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھو۔ حضور نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ تیسری دفعہ اس فرشتے نے آپ کو پھر دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے۔ آپ کا دل لرز رہا تھا۔ آپ اپنی زوجہ حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور کہا مجھے کمبل اڑا دو، لہٰذا انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ جب آپ کی گھبراہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ کو بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا جاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور مکہ کی اہل بت پرستی اور شرک سے بیزار تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے آپ نے کیا دیکھا؟ حضور نے غار حرا کا پورا واقعہ بتا دیا۔ یہ سن کے ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ کی اعلان نبوت کے زمانے میں جوان اور تندرست ہوتا، کاش میں اس وقت کو دیکھ پاتا جب مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا مکہ والے مجھے مکے سے نکال دیں گے؟
تو اس کا جواب ورقہ نے دیا، جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کے آیا، یہ لوگ اس کے دشمن بن کے اس پہ کمر بستہ ہو گئے۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ حامیوں اور مددگار بنے۔ حضور کی ہجرت ہو، جنگ بدر ہو، معراج کا سفر ہو یا کوئی اور موقع ہو، ہر مقام پہ جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ دیا۔ جبریل علیہ السلام اکثر ایک خوبصورت شکل نوجوان ویا قلبی کی شکل میں آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کا پیغام سنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں تمہاری اصل صورت میں تمہیں دیکھوں۔ انہوں نے عرض کی کہ آپ فلاں تاریخ کو مجھ سے ملاقات کریں، لہٰذا آپ وہاں تشریف لے گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں میں سے ایک پر پھیلا دیا جس سے آسمان کا افق بھر گیا، یہاں تک کہ آسمان کی کوئی چیز بھی نظر نہ آتی تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل، ذرا بتائیے تو کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اپنی صحیح عمر کا علم تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کے حجابات میں سے چوتھے پردے پہ ایک ستارہ چمکا کرتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں وہ ستارہ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا، اے جبریل، مجھے اپنے رب کی قسم، وہ ستارہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بے مثال خصوصیت اور بے مثال طاقت سے نوازا ہے، لہٰذا معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام وہیں رک گئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا ہوں، اگر میں ایک انگلی کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ انجیل اور تورات میں حضرت جبریل کو گبریل کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جو عام فرشتے کے اندر موجود نہیں ہوتی ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، جس سے میری آنے والی ہر مزید ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔